جی اچھا، جہاں ہم بچپن کی عید کس طرح سے گزرتی ہے یہ پوچھ رہے ہیں. بچپن کی عید تو ہم نے سن لی اور پوچھ لی کہ کس طرح سے گزاری جاتی ہے. حضرت بچپن کی عید کیسے گزرتی ہے ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے. آپ کے بچپن کی اور اب بچپن کی عید میں کیا فرق ہے؟ مسئلہ صرف یہ ہے کہ جب 55 کے ہو جائیں گے تو 55 کی عید کا بھی بیان کر لیں گے. ابھی تو 55 کی طرف رواں دواں ہے. 14 بچوں کے بعد بھی 55 تک نہیں پہنچے. نہیں الحمدللہ عز و جل 23 مارچ 1974 میری پیدائش ہے اور اس حساب سے ابھی 50 بھی نہیں ہوئی ہے. مطلب آئندہ 2 سال بعد 50 ہوگی الحمدللہ. مرتبہ آپ کا جو ہے وہ 55 والا ہے نا ماشاءاللہ. 55 کا مرتبہ ہے. بعض تو ایسے اپنے روحانی دنیا کے حوالے سے کالز جو آتی ہیں ہماری, تو وہ جو نہیں دیکھتے وہ تو ایسے ہی بولتے ہیں کہ بابا صاحب 70 سال تو عمر ہو گئی ہوگی نا آپ کی. جب وہ دیکھتے تو پھر گھبرا بھی جاتے ہیں بیچارے کہ یار یہ میں نے کیا کہہ دیا. الحمدللہ عز و جل عمر گھن گرج تو ویسے ہی جو ہے وہ جوانوں والی. بچپن سے ہی ایسا ماشاءاللہ ایک ہوتی ہے سدا بہار شخصیت. مفتی صاحب ہم نے جناب اقبال بابا صاحب کو جب سے دیکھا ہے ٹیلی کاسٹ ہوتے ہوئے کیو ٹی وی پر, تو جس فزک کے ساتھ دیکھا آج تک ویسے ہی دیکھ رہے ہیں. تھوڑا سا چینج ہے. دیکھنے والا زیادہ صحیح بتا سکتا ہے. ایسے لوگوں کو عمر کا چور کہا جاتا ہے. واہ نہیں, یہ مینٹین رکھنا ہے خود کو, یہ بہت بڑی بات ہے. یہ کمال جو ہے وہ کچھ لوگوں کا ہی بڑی ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ الحمدللہ عز و جل ایک تو والدین میرے حیات الحمدللہ, میری نانی حیات, ان کی دعائیں, دوسرا عوام کی دعائیں, اور تیسری یہ میرا ایک مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ اپنے جب دوسروں کا خیال کرنا تو پہلے اپنا خیال کرو. جیسے جہاز میں بیٹھنے والوں لوگوں کو جب اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے, احتیاط بتاتے ہیں, تو پہلے اپنا ماسک لگائیں پھر دوسرے بچے حدیث مبارک میں بھی ایسا ہی ہے, علیک بنفسک, تم پر تمہارے نفس کا بھی حق ہے. سرکار کا فرمان ہے. میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ ایک تو اپنے کھانے پینے کا بڑا اچھا اہتمام رکھوں, وقت پہ کھاؤں. دوسرا اتنی عمر ہو گئی ہے, طویل عرصہ ہو گیا ہے مجھے, میں واک نہیں چھوڑتا. الحمدللہ آج بھی رمضان میں نہیں ہو پایا, اس لیے کہ الحمدللہ میری حقیقت جو آپ عید لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کیسی گزری, میری اس سال عید بہت پیاری گزری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ 2 سال مدینہ طیبہ اس لیے نہ جا سکے کہ پوری دنیا کرونا کی وجہ سے ایک ڈیزاسٹر آیا ہوا تھا. ایک ایسا پریشانی تھی کہ ہر شخص چاہتے ہوئے بھی مدینے نہیں جا پایا. الحمدللہ اس سال مدینہ طیبہ کی حاضری ہوئی, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ میری بہت بڑی عید اور بہت بڑی ماشاءاللہ سب کچھ حاضری ہے. رضوان بھائی آپ کی عید جاننا چاہیں گے کہ بچپن میں کیسے گزرتی تھی, کیا شرارتی تھے, اور ساتھ ہی یہ بھی جاننا چاہیں گے آج یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے, ہر سوال کے ساتھ کیا جا رہا ہے, کتنے بچے ہیں ماشاءاللہ. اچھا بات اصل میں یہ ہے کہ فی الحال میں ابھی بہت خوش ہوں, تو بٹوین دی لائن بات کر دی ہے کیونکہ شادی مصدر ہے شاد کا, تو جو خوش ہے وہ شادی کے ساتھ ہے. اب اس کی اضافی جو ساری خبریں میں آپ کو بعد میں فراہم کہنے کا میرا مقصد صرف یہ ہے کہ کیونکہ جوائنٹ فیملی میں رہے تو وہ رچا بسا اور بھرا ہوا خاندان ہمیشہ, کہ اگر عید کا چاند ہو گیا تو والد ہاتھ پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں, تایا کو ہم نے سلام کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو نئی پود ہے نا, کیونکہ یہ میں جو ڈیجیٹل بات کر رہا تھا, ان کے یہاں ٹھیک ہے یہ آج کے بچے ہیں, آج کی دنیا ہے, آج کا مزاج ہے, تو انہوں نے جو کرنا ہے انہوں نے کرنا ہے. لیکن جب ہم دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں, جب آپ کی شخصیت کی موت واقع ہو جاتی ہے تو آپ گیجٹ سے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں کہ میرے پاس 1.5 لاکھ کا فون ہے, میرے پاس 3 لاکھ کی گاڑی ہے, میرے پاس 20 لاکھ کی گاڑی ہے, کیونکہ شخصیت کی موت واقع ہو چکی ہے نا, کہ وہ کہتے ہیں نا حضرت کچھ گفتگو کیجئے تاکہ اندازہ ہو کہ آپ کیا ہیں. تو بات صرف یہ کہ یہ سارا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے یہ سوسائٹی کے اوپر پڑا ہے. تو ہم رشتوں سے زیادہ ہم مادیت پر آ گئے ہیں کہ اگر آپ کسی کو مہنگا تحفہ دے رہے ہیں تو آپ کی قدر زیادہ ہے. اخلاص ختم ہو گیا, اور جس شعبے سے جس معاشرے سے اخلاص ہجرت کر جائے نا تو پھر اس معاشرے کا برقرار رہنا بھی ایک سوالیہ نشان بن جاتا. تو ہماری لگی بندھی بڑی جڑی ہوئی عید تھی نا, کہ دیکھیں اب جو ہے کہ اگر بچے کو آپ 20 روپے عیدی دیں مثال کے طور پہ, تو وہ آپ کے لیے دعا کرے گا یا اللہ ان کے حالات کو اچھا کر دے تاکہ میری عید اچھی گزرے, عید میری اچھی گزرے. وہ اقبال نے بھی کہا تھا نا, ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت, احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. تو یہ ساری چیزیں تو ہمارا ایک بڑا راز ہے, ظاہر سی بات ہے. تایا ہو گئے, والد ہو گئے, بہن بھائی ہو گئے, تو یہ سب ساتھ کے ساتھ ایک معاملہ تھا. تو ایک بڑا ایک اچھا الحمدللہ رہا, اور آج بھی وہ جوائنٹ فیملی ہے. وہ
रौनक है, वो बहार है घर की, तो इन चीज़ों को ज़रूर जो है वो शामिल रखना चाहिए। देखिए असल में बात की जो मैं सोसाइटी की बात कर रहा था ना, जी जी, कि हमारे यहाँ जो है कि हर आदमी दूसरे को ये बावर कराने पे तुला हुआ है कि मैं तुमसे बरतर हूँ, भले वो खाली बर्तन है, जितने खाली बर्तन है। पूरी सोसाइटी की मैं बात करूँ कि जब हम मुख्तलिफ इदारों में, आप कहीं भी चले जाएं, पाकिस्तान के तमाम इदारों में चले जाएं, वहाँ अशराफिया के जो कहना चाहिए वो आप उसको कहते हैं ना बशरी तकाज़ों की जो मकाम है, वो अशराफिया का अलग है और आम खलकत का अलग है। तो उस पर एक अज़रा तफन्नुन, तो मैं मिज़ाह का एक राइटर हूँ और मिज़ाहिया फ़िक्र जुमले वो जो आते हैं गैब से मज़ामी ख्याल में वाली बात है कि गालिब सरीर खामा नवाए सरोश है, तो अब उसको नवाए सरोश तो नहीं कहूँगा। तो उसमें वो था कि जो शख्स जो इस सोच का हामिल जो कारूरे में तफरीक करता हो तो उसकी जहनीत किस तरफ होगी। तो मैंने क्योंकि जो ऑनर के तकाज़ों को मलूज़ रखते हुए कहा, कभी आप मेरी निजी महफिल इख्तियार करें तो मेरी गुफ्तगू नाकाबिल समात, नाकाबिल तबात, नाकाबिल अशात है। तो मैंने सिर्फ ऑनर के तकाज़ों को मलूज़ रखते हुए इतनी लाइन बशरी तकाज़ों को हमने मलूज़ रखा है। बहुत अच्छा किया के आपने। मुताबिक तो अबुल कलाम आजाद वाला वाकया हो गया ना, जैसे वो इंस्पेक्शन के लिए गए तो एक बंदा अंदर आया, किसान आया, तो उन्होंने सवाल पूछा कि इन साल तुम्हारी किश्ते जार पे तकातुर अमतार कै बार हुआ। वो बाहर निकले कहने लगा भाई हजरत अंदर तिलावत कर रहे हैं कुरान की। हालांकि उनका मतलब ये था, सवाल ये पूछा था कि इस साल तुम्हारे खेतों पर बारिश कितनी दफा हुई। अच्छा, इसी लेकिन में उन्होंने बताऊं पूछा उन्होंने इस आपको, तरह। कराची की बड़ी रिवायत है, साकिनान शहर कायद का मुशायरा। तो एक आ गए सऊदीया से शायर, उन्होंने अरबी में गज़ल कह दी। अब जाहिर सी बात है हमारा भी वो ज़माने तालिब इल्मी और एक शरारत वाला जो अंसर जो था वो गालिब था, उन्होंने जो भी पहला मिसरा अरबी में पढ़ा ना, हम सब खड़े हो गए आमीन कहने के लिए ना। वो एक मिसरा पढ़े, वो शायरी कर रहे थे नॉर्मल, हम यहाँ से कहें आमीन, तो एक बिल्कुल एक मुख्तलिफ चीज़ हो गई थी। लेकिन देखिए बात क्या है कि मैं यहाँ मैसेज भी दूँ, ईद की खुशियाँ भी है कि कौमी बयानिया न सिर्फ उर्दू हो सकती है। उसकी वजह है कि मेरे वतन अजीज़ में 60 से 65 मुख्तलिफ ज़ुबानें बोली जाती हैं, सब सर आँखों पर, लेकिन एक ज़ुबान ने तमाम ज़ुबानों को जिसने एक खूबसूरत माला में पिरो के रखा है ना, उर्दू है। जिस तरह जब बानी पाकिस्तान दुनिया से रुखसत हुए तो उस वक्त शह सुर्खी क्या थी अखबार की, अब तो शह सुर्खी कोई नहीं जानता, अब लोग हेडलाइंस की तरफ आ गए। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शमाए हयात बाद फना के तुम झोंकों के हाथों गुल हो गई। तो जैसा डेकोरम, जैसी शख्सियत, जैसा मेयार, जैसी आवाम, उसी अंदाज की जो है वो गुफ्तगू हुआ करती थी। लेकिन बहरहाल कौमें वही तरक्की करती हैं जो अपनी ज़ुबान पर फ़ख्र करती हैं, नाज करती हैं।